الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ وزیر اعظم جس طرح مختلف معاملات پر جو بھی سٹیپ لینا چاہتے ہیں وہ آخر کار لے کر گزرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے ڈی ایم جی گروپ جو بیوروکریٹس ہیں جن کو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے طور پر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ڈپٹی کمشنر اے سی جو سی ایس ایس کار کے ڈی ایم جی گروپ میں جاتے ہیں، ان سے ڈائریکٹ پنگا لے لیا ہے، اور اس میں جو اصلاحات ہیں اس حوالے سے انہوں نے ضروری ہدایت دی ہیں۔ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ رولز ہیں ان میں تبدیلی کر کے او ایم جی گروپ سیکریٹریٹ جو جن کو سیکریٹریٹ افسران بھی کہا جاتا ہے او ایم جی گروپ کے، ان حوالے سے کہ رولز میں قواعد و ضوابط میں تبدیلی کر کے وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ یہ تبدیلی کر کے کابینہ سے ان کی منظوری لی جائے۔ تو اگر ہم بات کریں جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم جو دل میں ٹھان لیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مختلف ایشوز پر سیاست میں دیکھیں یا دیگر کوئی ایشوز دیکھیں تو اس میں جو ان کی جو وہ کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور اسی طرح سیکریٹریٹ گروپ کے افسران کو ترقی کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے ضمن میں مزید پوسٹیں انہوں نے دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور زیادہ پوسٹیں میسر آنے سے سیکریٹریٹ گروپ کے افسران کو ترقی پانے کے زیادہ مواقع میسر آئیں گے۔ اور سیکریٹریٹ گروپ افسران کو ترقی پانے کے جس طرح بتایا کہ اس میں اس حوالے سے گریڈ 21 کی 45، گریڈ 20 کی 29 اور گریڈ 19 کی 44 پوسٹوں کی اضافے کی منظوری دی ہے وزیر اعظم عمران خان نے او ایم جی گروپ کی، جسے سیکریٹریٹ گروپ بھی کہا جاتا ہے۔ اور 2015 سے جو سیکریٹریٹ گروپ ہے یہ، بلکہ اس سے اگر پہلے سے بات کریں تو ڈی ایم جی گروپ ہے، یہ اوور ہال جو گروپس ہیں بیوروکریٹس کے جس طرح کسٹم کا ہے، پولیس کا ہے، او ایم جی گروپ ہے، اور اس کے علاوہ پوسٹل سروس ہے اور دیگر گروپ بھی یہ حاوی رہا ہے ان تمام گروپس پر، اور ان کا ایسا ایکا ہے تو ہر منسٹری میں اور اوپر کی پوسٹوں میں ہمیشہ ڈی ایم جی گروپ کے ہی لوگ نظر آتے ہیں، اور وہ اپنے جو کولیگس ہیں اپنے گروپ کے ڈی ایم جی گروپ کے ان کو ہی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اوپر لے آئیں۔ اور 2015 سے جو سیکریٹریٹ گروپ سے تعلق رکھنے والے افسران کی ترقیوں کا عمل ہے تو وہ آلموسٹ وہ ایک جمود کی سی کیفیت ہے، یعنی کہ فریز ہو کر رہ گیا ہے، اور وہ بیچارے زیادہ تر وہ ترقی کے منتظر ہوتے ہوتے وہ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کی جو پروموشن ہے وہ معاملہ انہی کا اسی طرح رہ جاتا ہے، اور وہ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کی پروموشن ہوتی ہے، لیکن بعض کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے لیکن ان کی پروموشن نہیں ہوتی۔ اور جس طرح ہم نے بتایا کہ 2015 سے جو سیکریٹریٹ گروپ سے تعلق رکھنے والے افسران کی ترقیوں کا عمل جو ہے وہ ایک جمود سی کیفیت کا شکار تھے، اور اس فیصلے سے اس گروپ کے جو افسران ہیں ان کے ترقی کے جو بہتر مواقع انہیں میسر آئیں گے۔ اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو گروپ جس طرح بتایا ہے نا کہ ڈی ایم جی گروپ کے یہ افسران ہیں، میں پی سی ایس اور پروونشل مینجمنٹ سروس سے تعلق رکھنے والے افسران کی شمولیت کے حوالے سے وزیر اعظم کے متعلقہ قواعد و ضوابط کابینہ کے سامنے پیش کرنے اور اس کی منظوری کی ہدایت بھی وزیر اعظم نے کر دیا، اور کہ یہ قواعد و ضوابط اور رولز جو ہیں یہ اس کی کمیٹی رولز اس کو بنائے اور کابینہ میں پیش کرے اور وہاں سے اس کی اپروول لی جائے۔ رولز کی منظوری کے بعد مطلوبہ قابلیت رکھنے والے صوبائی سروس سے تعلق رکھنے والے افسران پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں شمولیت ان کی ممکن ہو سکے گی، جس طرح پاکستان پولیس سروس اور آفس مینجمنٹ گروپ میں ایسے افسران کو شامل کیا جاتا ہے عمومی طور پر۔ اور صوبائی سروس سے تعلق رکھنے والے افسران کی آل پاکستان سروس میں شمولیت کو آسان بنانے کے عمل سے وفاق مزید مضبوط ہوگا، اور جس طرح عموماً کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم سے صوبے بااختیار ہوئے ہیں اور اس سے وفاق مضبوط ہوگا، تو ظاہر ہے جو صوبوں میں خاص کر بلوچستان، سندھ اور کے پی کے
جو صوبے ہیں عموماً اس میں ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ محرومیاں ہیں، اور جو ظاہر وہاں سے افسران ہیں وہ بیچارے ان کو بھی احساس سے محرومی ہوتی ہے، اور ان کی جو پروموشن اور سلسلہ جو رکا ہوتا ہے وہ اس کو وزیر اعظم نے ایڈریس کیا اور اس کو آسان بنانے کی کوشش کی، اور ایسے افسران کو ملک بھر میں جو ان کے تبادلے ہوں گے، ٹرانسفر پوسٹیں ہوں گی، وہ کی جا سکیں گی تاکہ وہ اپنی خدمات جو ہے وہ بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ سول سروس میں قابل اور تکنیکی مہارت رکھنے والے افراد کی شمولیت کے حوالے سے وزیر اعظم نے تجربہ کار اور تکنیکی مہارت رکھنے والے افراد کو گریڈ 19 اور 20 میں کنٹریکٹ بنیادوں پر بھی رکھنے کی منظوری دی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ تکنیکی ماہرین ہیں، مختلف ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں، ان کو بروئے کار لانے کے لیے وزیر اعظم نے ایک کرائٹیریا وہ کیا ہے، مقرر کیا ہے کہ اگر ان کے جو حکومت کے مقرر کردہ جو کرائٹیریا ہے اس پر جو لوگ پورے اتریں گے تو وہ ان کو کنٹریکٹ پر ان کو بھرتی کیا جائے گا، اور ان کے جو تمام لوازمات یا کہہ رہے ہیں ان کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ظاہر افسران کے برابر، اور وہ بھی گریڈ جس طرح 19 اور 20 میں جو افسران نارمل وہ لیتے ہیں اسی طرح کی ان کو بھی مراعات دی جائیں گی۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کنٹریکٹ پر جو تجربہ کار اور ماہرین ہیں ان سے استفادہ حاصل کیا جائے، اور ملک کے لیے وہ اپنی اگر خدمات وہ پیش کر سکتے ہیں تو ان کی ضرور اس حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ لی جا سکیں گی۔ اور یہ اقدام جو ہے کسی کیڈر گروپ پر اثر انداز نہیں ہوگا، کہ یعنی کہ کوئی افسر یہ سوچے گا کہ اس کی پروموشن میں کوئی وہ حائل ہوں گے، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ جو تاثر ظاہر ایک وزیر اعظم اور جو وفاقی حکومت ایک لے رہی ہے، اور یہ اس تاثر کو جو اس کے خلاف پراپاگنڈا کیا جائے گا اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے وزیر اعظم اور حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ کسی افسر کی ترقی یا اس کے کیڈر میں کوئی اثر انداز نہیں ہوگا، اور یہ کہیں نہ سمجھا جائے کہ کنٹریکٹ پر اگر لوگ آ گئے ہیں تو جو ان کی پروموشن کا سلسلہ ہے، جو ایک نیچے سے پروموشن شروع ہو جاتی ہے وہ اعلیٰ عہدوں تک جاتے ہیں، تو ان کی پروموشن اور ان کے کیڈر کے حوالے سے وہ کسی طور پر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اور البتہ اس پالیسی سیکٹری میں اور سیکٹری میں وفاقی حکومت کو ماہر تکنیکی تجربہ کار رکھنے والے افراد سے تجربہ استفادہ حاصل ہوگا۔ یعنی کہ یہ جو پالیسی بنائی جا رہی ہے اور اس کو جو وضع کیا جا رہا ہے، اور حکومت کی یہی کوشش ہے کہ اس سے بھرپور جو ماہرین ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں، اور جو اس سے ملک و قوم کی اگر ان لوگوں سے کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو وہ ضرور ان سے لی جائے۔ اور یہ اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی، کیونکہ کنٹریکٹ پر اس طرح کا جو افسران ہیں وہ نہیں لیے جاتے تھے باقاعدہ طور پر۔ اب حکومت کیونکہ تمام اداروں میں اصلاحات کرنا چاہتی ہے، اور بیوروکریسی جو عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ یہ زوراور گھوڑا ہے اور یہ کسی کے بھی ہاتھ نہیں آتا، چاہے سویلین گورنمنٹ ہو یا دیگر حکومتیں آئیں تو یہ بیوروکریسی ہمیشہ اپنی من مانی کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مختلف اداروں میں جہاں اصلاحات کی ضرورت ہے وہاں بیوروکریسی میں بھی جو اصلاحات کی جا رہی ہیں، اور وہ اب سامنے آ گیا، اور وزیر اعظم نے اس کو خود ہینڈل کیا ہے، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اور بیوروکریسی ظاہر ہے ایک اپنا اس کا مزاج ہوتا ہے اور افسران کا اور سارا، لیکن بہرحال اصلاحات حکومت کی جو نیت ہے اصلاحات کرنے کے حوالے سے وہ اپنا انیشیٹو لے رہی ہے، اور کسی اس کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر افسران بالا خاص کر ڈی ایم جی گروپ جسے کہا جاتا ہے، جو ساری چیزوں پر قابض رہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے۔ اور او ایم جی گروپ جو بیچارہ اگنور یعنی کہ نظر انداز کیا جاتا ہے ہمیشہ، تو وہ اس کو اب توجہ دی گئی ہے، اور وزیر اعظم کا یہ بہت نہایت ہی اہم فیصلہ ہے۔ اب اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال کسی کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، حکومت ظاہر ہے جو بھی پالیسی بناتی ہے
وہ ملک کے مفاد کو سامنے اور مد نظر رکھ کر بناتی ہے. کسی شخص کو یا کسی شخصیت کو فائدہ دینے یا نہ دینے کا اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ معاملہ تھا جو وزیر اعظم نے آج اہم فیصلہ کیا ہے. وہ پرچار کی ٹیم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ ظاہر بہتر ججمنٹ ہے, آپ بہتر اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں, تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا. ہمیں بھی آپ کے انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں. اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں. لوگوں کے لیے آسانیاں